ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ اے عادلوں میں عادل ترین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور کہا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے اپنے سے دور کر دیا، اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کس قبیلہ و خاندان سے ہے۔ خدا کی قسم، یہ اپنے اس دعویٰ کے ذریعے مجھے میرے رشتہ داروں میں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی ایک دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلہ کے 80 آدمی بطور گواہ پیش کر دیے۔ گواہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لڑکے کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اس کے قبیلہ میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قید میں ڈال دیں، اگر تفتیش کے بعد ثابت ہو گیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاقاً راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے فریاد کرنا شروع کر دی، اے پسرے ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ ستم دیدہ کی داد رسی کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی کو سنا دیا اور کہا کہ حضرت عمر نے مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر اس جوان کو واپس پلٹاتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، میں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے باہر دیکھ رہا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، اے خلیفہ، علی ابن ابی طالب نے ہمیں اسے واپس پلٹانے کا حکم دیا تھا، اور ہم نے خود آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہرگز علی ابن ابی طالب کے فرمان سے سر پیچی نہ کرنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت علی پہنچ گئے اور فرمایا، اس جوان کی ماں کو حاضر کرو۔ عورت کو حاضر کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس جوان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ جوان نے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر تم کہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اجازت نہ دوں، جبکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی تم میں سب سے دانا انسان ہیں۔ تب حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس نے دوبارہ گواہ پیش کر دیے اور انہوں نے دوبارہ گواہی دے دی۔ پھر حضرت نے فرمایا، اب ان کے درمیان ایسی قضاوت کروں گا جس سے خداوند عالم خوش ہو جائے، ایسی قضاوت جو اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی ولی و سرپرست ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، یہ سب کے سب میرے بھائی بند اور سرپرست ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تم اپنے اور اپنی بہن کے بارے میں میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ تب حضرت نے فرمایا، خدا اور تم سب لوگوں کو اس امر پر گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس عورت کا عقد اس جوان سے کر رہا ہوں اور اپنے پاس سے 400 درہم بطور مہر نقد ادا کر رہا ہوں۔ اے کمبر، جاؤ اور درہم لے آؤ۔ کمبر گئے اور درہم لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درہم لے کر جوان کے ہاتھ پر رکھے اور فرمایا، یہ درہم اپنی بیوی کے دامن میں ڈالو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، اور شب زفاف کا غسل کیے بغیر میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ جوان اٹھا، درہم اس عورت کے دامن میں ڈالے اور کہا، اٹھو۔ یہ دیکھ کر عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، آتش آتش، فرزند ام رسول خدا، کیا تم میرے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے اپنے انکار کی وجہ اس طرح بیان کی، میرے بھائیوں نے ایک پست حیثیت آدمی سے میری شادی کر دی تھی، یہ لڑکا اسی شادی کا نتیجہ ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اسے اپنے سے دور کر دوں۔
خدا کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے حکم پر قاتل کو مقتول کے باپ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے قصاص لے لے۔ اس شخص نے قاتل کو تلوار سے 2 ضربیں لگائیں اور خیال کیا کہ وہ مر گیا، لیکن در حقیقت وہ قتل نہیں ہوا تھا اور اس کے رشتہ دار اس کے نیم مردہ بدن کو اٹھا کر گھر لے گئے اور لے جا کر اس کی خوب مرہم پٹی کی تو 6 ماہ میں وہ تندرست ہو گیا۔ ایک دن مقتول کے باپ نے اسے دیکھ لیا، فوراً اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ راستے میں قاتل کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پڑی۔ اس نے حضرت سے فریاد کی۔ حضرت علی نے حقیقت دریافت کی تو حضرت عمر نے حضرت سے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا، کیا قاتل سے دوبارہ قصاص لوگے؟ حضرت عمر حیرت زدہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر مقتول کے باپ سے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کا قصاص نہیں لیا؟ اس نے کہا، تلوار تو ماری تھی لیکن پھر بھی زندہ بچ گیا۔ کیا اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خون رائیگاں ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا، اس کا خون رائیگاں نہیں، لیکن تم نے جو اس کے 2 تلوار کے زخم لگائے ہیں ان کا اسے قصاص لینے دو، پھر اسے قتل کر دینا۔ اس شخص نے عرض کی، یا ابو الحسن، یہ قصاص تو موت سے بدتر ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، الحمدللہ آپ اہل رحمت ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر تخت خلافت پر براجمان ہوئے اور تمام امور سنبھال لیے تو ایک دن ان کے سامنے ایک ایسے بچے کو لایا گیا جس کے 2 سر، 2 شکم، 4 ہاتھ اور 2 پیر تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ ایک انسان ہے یا 2، تاکہ اس کی میراث معین کی جا سکے۔ حضرت عمر اس وقت یہ ایسی چیز دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی اوپر سے 2 آدمی اور نیچے سے 1، لہٰذا کچھ نہ کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، دیکھو، جب یہ سو جائے اور کوئی آواز بلند ہو تو دیکھو کہ ایک سر بیدار ہوتا ہے یا دونوں۔ اگر ایک ساتھ بیدار ہوں تو ایک آدمی ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا سوتا رہے تو پھر یہ 2 آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، لا ابقانی اللہ بعدک یا ابا الحسن علیہ السلام، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔